ایک دور دراز کی سلطنت میں ایک شہزادہ رہا کرتا تھا جس کا نام رافع تھا۔ رافع بہت بہادر اور نڈر اور بہت خوبصورت انسان تھا۔ ایک دن شکار کے شوق میں وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف نکلا، مگر قسمت نے کچھ اور ہی طے کر رکھا تھا۔ چلتے چلتے وہ راستہ بھٹک گیا۔ شہزادہ جب شکار کھیل رہا تھا تو اس کی نظر ایک خوبصورت ہرن پر پڑی۔ وہ اس ہرن کا تعاقب کرتے کرتے گھنے جنگلات کے اندر داخل ہو گیا۔ وہاں پر کچھ درخت اس قدر گھنے تھے کہ سورج کی روشنی تک زمین پر نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ شہزادہ ان درختوں میں داخل ہو گیا اور جیسے ہی وہ آگے چلتا چلا گیا، اس نے محسوس کیا کہ وہ کسی ریتیلی جگہ پر آ گیا ہے اور اسے صحرا میں جا نکلا جہاں ہر طرف ریت ہی ریت تھی اور کوئی رستہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ درختوں کا جھنڈ جادوئی تھا جن سے گزر کے شہزادہ ایک خطرناک صحرا میں جا نکلا تھا جہاں سے واپسی کا راستہ بہت مشکل تھا۔ سورج کی تپش نے زمین کو آگ کی طرح گرم کر دیا تھا اور پیاس نے شہزادے کے ہونٹ خشک کر دیے تھے۔ آخر میں کہاں آ گیا ہوں، اس نے اپنے آپ سے کہا اور آگے بڑھنے لگا، لیکن جیسے جیسے وہ آگے چلتا چلا جا رہا تھا ویسے ویسے صحرا مزید پیچیدہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اچانک اس کے گھوڑے کی رفتار کم ہونے لگی اور وہ زمین پر گر گیا۔ اوہ نہیں، زہرا! شہزادے نے اپنے پیارے گھوڑے کو سہلایا، مگر وہ بے حد تھک چکا تھا۔ اب شہزادہ خود ہی چلنا شروع ہو گیا کہ اچانک اسے کسی کی آواز سنائی دی۔ کسی نے اس کا نام لے کر بلایا۔ شہزادے نے جب دیکھا تو دور فاصلے پر ایک لڑکی رقص کر رہی تھی۔ شہزادہ پہلے تو بہت حیران ہوا، یہ سنسان ریگستان میں لڑکی کیسے موجود ہے؟ اور پھر شہزادے کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ لڑکی وہاں سے غائب ہو گئی۔ شہزادے نے سوچا ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہو۔ رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور شہزادے کو دور کہیں روشنی دکھائی دی۔ کیا یہ بھی سیراب ہے یا کوئی واقعی وہاں رہتا ہے؟ وہ بڑبڑایا اور روشنی کی طرف بڑھنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی کے قریب پہنچا۔ جھونپڑی کے دروازے پر ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا تھا جس کی داڑھی سفید تھی اور سر کے بال بھی سفید تھے۔ وہ شہزادے کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور اس نے شہزادے سے کہا کہ تم یہاں پر کیسے آئے؟ شہزادہ بہت تھکا ہوا تھا اور تھکی ہوئی سانس لے کر کہا، میں شہزادہ رافع ہوں، اپنے محل سے نکل کر راستہ بھٹک گیا ہوں، کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ میں یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں۔ بوڑھے نے گہری سانس لی اور کہا، بیٹا تم جس صحرا میں ہو یہ عام صحرا نہیں ہے بلکہ جادوئی صحرا ہے۔ جو ایک دفعہ یہاں آ جاتا ہے وہ آسانی سے باہر نہیں جا سکتا۔ شہزادہ حیران رہ گیا، کیا کوئی رستہ نہیں؟ بوڑھے نے مسکرا کر کہا، رستہ تو ہے مگر بہت مشکل۔ اگر تم واقعی ہمت والے ہو تو میں تمہیں رستہ بتا سکتا ہوں، لیکن تمہیں اس کے لیے 3 آزمائشوں کو مکمل کرنا ہوگا۔ اگر تم نے وہ مکمل کر لی تو میں تمہیں تمہارے گھر کا پتہ بتا دوں گا۔ بوڑھے نے اپنی آنکھیں بند کی اور ایک جادوئی چھڑی زمین پر ماری۔ اچانک ہوا میں چمک اٹھنے لگی اور ایک پری نمودار ہوئی جس کا نام نورین تھا۔ وہ اس کی چمک کسی ستارے کی مانند تھی۔ یہ پہلی آزمائش ہے، بوڑھے نے کہا۔ پری کے جادوئی باغ سے نیلا کنول کا پھول لانا ہوگا تم کو، مگر وہ باغ کسی کو دکھائی نہیں دیتا، صرف اس کو دکھائی دیتا ہے جس کا دل پاکیزہ ہو۔ شہزادہ حیران رہ گیا، مگر اس نے پری سے کہا، ٹھیک ہے مجھے وہاں لے چلو، میں اپنی پہلی آزمائش پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ پری مسکرائی اور اس نے اپنے جادوئی پروں کو ہلایا۔ ایک لمحے میں شہزادہ ایک وسیع و عرض صحرا میں داخل ہو گیا، مگر باغ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ آگے بڑھا، ریت کے طوفان نے اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالنا شروع کر دی۔ کچھ دور چلنے کے بعد اس کے سامنے ایک گہری کھائی آ گئی۔ یہ کیا مصیبت ہے؟ شہزادے نے مایوسی سے کہا۔ تبھی ایک پراسرار آواز آئی، اپنے دل کو صاف کرو تبھی راستہ کھلے گا۔ شہزادے نے آنکھیں بند کی، اپنے ارادے کو مضبوط کیا اور جیسے ہی آنکھیں کھولیں کھائی کے پل خود بخود بننا شروع ہو گیا اور اس کے سامنے خوبصورت باغ نمودار ہو گیا۔
جب وہ باغ میں داخل ہوا تو وہ اس قدر خوبصورت تھا کہ آج تک اس نے اتنا خوبصورت باغ نہیں دیکھا تھا۔ باغ میں چمکدار پتوں کے درخت تھے، رنگ برنگے پھول تھے، مختلف پرندے اڑ رہے تھے جو مختلف رنگوں کے تھے۔ اب شہزادے کے لیے اس پھول کو تلاش کرنا ایک مشکل مرحلہ بن گیا تھا، کیونکہ باغ میں ہر طرف پھول ہی پھول موجود تھے۔ شہزادے نے کچھ دیر تلاش شروع کی، پھر آنکھیں بند کر کے دعا کرنے لگا۔ آخرکار جب اس نے اپنے دل میں دعا کی اور سچائی سے تلاش شروع کی تو اس نے دیکھا کہ بہت سارے پھولوں کے درمیان ایک نیلی روشنی پھوٹ پڑی ہے۔ جب وہ اس نیلی روشنی کے قریب گیا تو وہ وہی پھول تھا جس کی تلاش اس کو تھی۔ اس نے اپنے رب کا شکر ادا کیا اور وہ پھول توڑ لیا۔ پری مسکرائی، تم نے اپنی پہلی آزمائش پوری کر لی ہے۔ وہ پھول لے کر بوڑھے کے پاس واپس آ گیا۔ شہزادے نے پھول اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ بوڑھے نے سر ہلایا اور کہا، اب دوسری آزمائش، تمہیں صحرائی جن کو شکست دینا ہوگی۔ وہ بہت طاقتور ہے اور صرف عقل مندی سے اس کو ہرایا جا سکتا ہے۔ شہزادے نے کہا، میں اپنے گھر واپس جانے کے لیے دوسری آزمائش سے بھی لڑنا چاہوں گا۔ شہزادہ جن کی تلاش میں نکلا اور جلد ہی ایک بڑی غار کے سامنے پہنچا۔ اچانک زمین ہلنے لگی اور ایک خوفناک جن باہر آیا۔ اس کی آنکھیں دہتی ہوئی آگ کی مانند تھی۔ کون میری نیند میں خلل ڈالنے آ گیا ہے؟ جن دہاڑا۔ شہزادے نے اپنی تلوار نکالی، مگر جن ہنسا، اس تلوار سے تم مجھ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تبھی شہزادے کو پری کی بات یاد آئی کہ عقل مندی سے جیتنا ہوگا۔ اس نے جن سے کہا، اگر تم واقعی اتنے طاقتور ہو تو تم مجھے یہ ثابت کر کے دکھاؤ۔ کیا تم اس چھوٹے سے شیشے کی بوتل میں داخل ہو سکتے ہو؟ جن غرایا، یہ تو بہت آسان کام ہے، اور وہ فوراً ایک شیشے کی بوتل میں داخل ہو گیا۔ شہزادے نے جلدی سے شیشے کی بوتل کا ڈھکن بند کر دیا اور وہ بوتل بوڑھے کے پاس واپس لے کر آ گیا۔ بوڑھا اس کو دیکھ کے مسکرانے لگا، تم واقعی عقل مند انسان ہو۔ اب تمہاری آخری آزمائش ہے۔ تمہیں جادوئی پانی کی بوندیں لانا ہوں گی جو صرف خالص نیت والے کو ملتی ہیں۔ بوڑھے نے پری کو پھر سے حاضر کیا اور اس کو حکم دیا کہ شہزادے کو چشموں کی زمین پر لے جایا جائے۔ شہزادہ ایک چشمے کے پاس پہنچا، مگر وہ چشمہ مسلسل اپنی جگہ بدل رہا تھا۔ کبھی وہ ریت میں غائب ہو جاتا، کبھی آسمان کی طرف اٹھ جاتا۔ اچانک ایک زوردار آندھی آئی اور شہزادہ زمین پر گر گیا۔ اس کا بازو زخمی ہو گیا، لیکن اس نے پھر بھی ہمت نہ ہاری۔ وہ لنگڑاتا ہوا کھڑا ہوا اور چشمے کی حرکات کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ کسی عام طریقے سے نہیں پکڑا جا سکتا۔ شہزادہ زخمی حالت میں پریشان بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ اس مسئلے کا کیا حل نکالا چاہیے، کیونکہ وہ چشمے کے پانی تک نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ اچانک کچھ ہی فاصلے پر اس کی نظر ایک کبوتر پر پڑی جس کا منہ پیاس کی وجہ سے کھلا ہوا تھا۔ شہزادے کو دیکھنے لگا اور اس کے دل میں خیال آیا کہ کاش میں چشمے کا پانی اس پرندے کو پلا سکوں۔ اس کے دل کی سچائی میں ایسی طاقت تھی کہ وہ چشمہ اس کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ جیسے ہی وہ چشمہ ظاہر ہوا، شہزادہ بھاگ کے اس کے پاس گیا اور اس نے اپنے ہاتھوں سے وہ پانی جمع کر لیا۔ جب اس نے دیکھا تو وہ پرندہ وہاں پر موجود نہیں تھا۔ پھر اچانک پری نمودار ہو گئی اور اس نے کہا، یہ تمہاری آزمائش تھی۔ تم نے اپنی تکلیف میں ہونے کے باوجود کسی دوسرے کے لیے سوچا، اور اس پانی کو وہی انسان حاصل کر سکتا تھا جو اپنے لیے نہیں کسی دوسرے کے لیے اس پانی کو لینا چاہے۔ بوڑھے نے خوش ہو کر کہا، تمہاری تینوں آزمائشیں مکمل ہو گئی ہیں۔ اب میں تمہیں تمہارے گھر کا راستہ بتاتا ہوں۔ بوڑھے نے خوش ہو کر کہا، تم نے تینوں آزمائشیں پاس کر لی ہیں، اب میں تمہیں راستہ بتاتا ہوں۔ اس نے جادوئی چھڑی زمین پر ماری اور اچانک ایک روشنی کا دروازہ کھل گیا۔ یہ راستہ تمہیں تمہارے محل تک لے جائے گا۔ شہزادے نے بوڑھے کا شکریہ ادا کیا اور روشنی میں داخل ہو گیا۔ جیسے ہی اس نے قدم رکھا، وہ ایک لمحے میں اپنے محل کے دروازے پر کھڑا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ بہادری صرف طاقت میں نہیں بلکہ عقل، خلوص اور ایمانداری میں بھی ہے۔ اس نے اپنے تجربے سے یہ سیکھا کہ مشکلات چاہے جتنی بھی بڑی ہوں، اگر دل سچا ہو تو راستہ خود بخود نکل ہی آتا ہے۔